کہ عاشق کی آنکھیں نم ہوتی ہیں، عاشق کی آنکھیں نم ہوتی ہیں، تو حضور خواجہ قمر نگر علیہ رحمت و رضوان کے دید سے یہ پتا چلتا تھا کہ آپ اہل بیت اطہار کے کتنے بہترین اور برگزیدہ عاشق ہیں، کتنے عظیم عاشق گزرے ہیں۔ ہمارے بزرگوں کا یہ سلسلہ ہے، ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ ہے، لیکن بہت افسوس، صد افسوس کا مقام ہے کہ آج جب اہل بیت کی محبت عین ایمان کا حصہ تھی، کل یہ بزرگوں کا عین ایمان کا حصہ کیا تھی؟ اہل بیت اطہار کی محبت عین ایمان کا حصہ تھی، اور آج بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مختلف مکاتب فکر کہیے یا مختلف طبقات کہیے، ان کے ذریعے سے اہل بیت کے آستانوں سے، اہل بیت کی محبت سے لوگوں کو توڑا جا رہا ہے، لیکن یہ اکابر بزرگان دین کی تعلیمات ہم کو یہ بات بتلا رہی ہیں کہ اہل بیت کی محبت عین ایمان ہے، بغیر محبت اہل بیت کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے حضرت مولائے روم علامہ جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، یک لمحہ صحبت با اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت بیریا، ایک لمحہ اولیاء اللہ کی صحبت میں رہنا بہتر ہے 100 سال کی عبادت سے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، ناظرین اکرام، اس بات کو بغور سنیں کہ حضور خواجہ قمر نگر نے جب جشن میلاد یعنی کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی منانا شروع کیا، اس کے اوپر جشن منانا شروع کیا، تو اس کو اس طرح منایا جاتا تھا کہ بے شمار دمبے ذبح فرماتے تھے، بے شمار دمبے ذبح فرما کر سارے شہر حیدرآباد کی عام خاص دعوت فرماتے تھے، اور 3 یوم کی محفل ہوتی تھی، جشن میلاد کی 3 یوم کی محفل ہوتی تھی، یعنی کہ بڑی محفل 3 یوم کی ہوتی تھی۔ ایک دن ذکر و اذکار میں مشغول رہتے، ایک دن درود و سلام میں مشغول رہتے، اور ایک دن رات تمام سنت خواجگان چشت اہل بہشت پر عمل کرتے ہوئے رات تمام محفل سما مقرر ہوتی تھی۔ اس طرح آپ جشن مناتے تھے۔ اس کے بعد میں آپ نے حضور مولائے کائنات سیدنا امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب علیہ السلام کا جشن منانے کا جو تسلسل آپ کے آباء و اجداد سے جاری تھا، اس کو آپ نے یہاں پر جاری رکھتے ہوئے 13 رجب المرجب سے پہلے 3 یوم کا جشن مولائے کائنات مناتے تھے، جیسا کہ ہم کو کتب سے معلوم ہوا، کتابوں کے مطالعے سے معلوم ہوا کہ 110 دمبے آپ حضور مولائے کائنات کی خدمت میں نظر فرماتے اور سارے شہر حیدرآباد کی عام خاص دعوت فرماتے۔ 3 یوم کی محفل ہوتی، محفل ذکر ہوتی، واعظ و نصیحت ہوتی، محفل سما ہوتی، یعنی کہ صوفیانہ کلچر کی طرف بلاتے۔ صوفیانہ طریقہ یہ ہے، بزرگوں کا طریقہ یہ ہے، بزرگوں کا کلچر یہ ہے، ان کی تہذیب یہ ہے کہ مخلوق خدا کو طعام پر، کھانے پر بلاتے اور ان کی رشد و ہدایت کا سامان تیار کرتے، ان کو بلاتے اور ان کو بلا کر اپنے در سے، اللہ کے در سے جوڑ دیتے۔ جو ان کے در سے جڑ جاتے ہیں، جو ان کے دامن فیض سے وابستہ ہو جاتے ہیں، وہ اولیاء بنتے ہیں، وہ صلحاء بنتے ہیں، وہ امت کے رہبر بنتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ کے مقرب ترین بندے بنتے ہیں۔ حضور خواجہ قمر نگر علیہ رحمت و رضوان جو 40 برس امام حسین علیہ السلام کی محبت میں اشکبار رہتے تھے، تو امام حسین علیہ السلام کی ایک خاص نیاز آپ کو عطا ہوئی تھی، جو آپ کے خانوادے میں آج بھی اس کا تسلسل جاری ہے، اور آج بھی الحمدللہ حضور خواجہ قمر نگر کے خانوادے میں جو روایات، جو رسومات، جو رشد و ہدایات کی تعلیمات کا تسلسل آپ لے کر چلتے رہے اپنی تا حیات، ان تمام کو آج بھی آپ کی خانوادے کی اولاد، آپ کے خانوادے کے لوگ، آپ کے سجادہ نشین حضرت سید شاہ محمد عبد الغنی حسینی جعفری القادری چشتی المعروف بحسن بابا قبلہ کی زیر نگرانی و سرپرستی وہ تمام مراسم انجام دیے جاتے ہیں۔ محرم شریف کی نیاز، امام جعفر علیہ السلام کی نیاز، اہل بیت اطہار کے مختلف نیازوں کے ذریعے سے مخلوق خدا کو جمع کرنا، اور میں یہ بتلاؤں گا کہ یہ تمام چیزیں کیوں بیان کی جا رہی ہیں، تو مختلف نیازوں کے ذریعے سے مخلوق خدا کو اپنے در پر جمع کرنا، اور ان کو جمع کر کر ان کے کھانے کا، ان کے طعام کا اہتمام کرنا، ان کے پیٹ بھرنے کا اہتمام ہونا، اس کے بعد میں ان کو آہستہ آہستہ رشد و ہدایت کی طرف بلانا، رشد و ہدایت ان کی کرنا، مخلوق خدا کو گمراہیوں سے نکال کر ہدایت کے راستے پر، ہدایت کے نور کی طرف بلانا، ان کو صراط المستقیم پر چلانا، یہ بزرگوں کا خاصہ مشن رہا۔